اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اکبر جے پوری کی غزل۔ پہلا شعر جو کہ اس غزل کا مطلع ہے، پڑھتے ہیں ہم۔ کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے۔ کس کو معلوم، بہت ہی آسان ہے۔ کس کو معلوم یعنی کس کو پتہ، ملے خاک میں منظر کتنے، کہ اس خاک میں کتنے نظارے خاک ہو گئے، کتنی بستیاں اس خاک میں خاک ہو گئے۔ اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے، اور اس زمین نے اپنے اندر کتنے بادشاہوں کو سلا دیا ہے۔ اب آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر اکبر جے پوری دنیا کی ناپائیداری کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ دنیا کی کتنی ہستیاں اور بستیاں خاک کے ساتھ خاک ہو گئی۔ کتنے عظیم لوگ تھے اس دنیا پر، کتنے عظیم بادشاہ گزرے ہیں اس دنیا پر، اور آج اس زمین میں سوئے پڑے ہیں۔ سکندر اعظم جن کی حکومت یونان سے لے کر ہندوستان تک ایک وسیع علاقے پر تھی، وہ بھی آج اس زمین کے اندر سوئے ہوئے۔ دوسرے شعر پر آتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، تشنہ لب تشنہ لب ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے۔ تشنہ لب ہوتا ہے شدید پیاسا، تشنہ لب ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں۔ کتنے پیاسے لوگ اس دنیا پر پائے جاتے ہیں، جو کہ اپنے ارمان، جن کے ارمان پورے نہیں ہوتے، اور وہ اپنے ارمانوں کی پیاس لے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف رنگین محلوں میں رہنے والے لوگ، وہ جام پر جام چھلکاتے رہتے ہیں، یعنی وہ شراب و شباب کی مستیوں کا مزہ لیتے ہیں۔ تشریح پر دوبارہ آتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں معاشی طور پر اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ معاشی طور پر اس دنیا میں دو قسم کے لوگ عام طور پر ملتے ہیں۔ ایک وہ جو پانی کی بوند بوند کے لیے دانے دانے کے محتاج ہوتے ہیں، پانی کی بوند بوند کے لیے ترستے ہیں، دانے دانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو شراب و شباب کی مستیوں کا مزہ لیتے ہیں۔ دوبارہ پھر آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ معاشی طور پر دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو پانی کی بوند بوند کے لیے ترستے ہیں، دانے دانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو کہ رنگین محلوں میں
جام پر جام چھلکاتے رہتے ہیں اور شباب و شراب کی مستیوں کا مزہ لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے شعر پر۔ تیسرا شعر ہے: پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں۔ پرچم امن ہوتا ہے، پرچم ہوتا ہے جھنڈا، پرچم امن یعنی امن کا جھنڈا لیے پھرتے ہیں کچھ لوگ شہروں شہروں، گاؤں گاؤں، ملک ملک، عالمی سطح پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امن کے پجاری ہیں، لیکن اصل میں وہ امن کے پجاری نہیں ہوتے، وہی امن کو بگاڑنے والے ہوتے۔ وہ اپنی آستینوں میں خنجر چھپائے ہوتے ہیں، تلواریں چھپائی ہوتی ہیں، ان کے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری ہوتی ہے، انہیں پہچاننا بہت مشکل ہے۔ دوبارہ آتے ہیں پھر تشریح پر۔ شاعر اکبر جے پوری اس شعر میں ان لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں جو امن کا جھنڈا لے کر گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک، عالمی سطح پر امن کا جھنڈا لے کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امن کے پجاری ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دہشت گردی کے پجاری ہوتے ہیں۔ ان کے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری ہوتی ہے۔ امن کو بگاڑنے والے یہی ہوتے ہیں اور انہیں پہچاننا بہت مشکل ہے۔ چوتھے شعر پر آتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، کس طرح دیتا صدا، میں تجھے کس طرح آواز دیتا، صدا آواز، میں تجھے کس طرح آواز دیتا، مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، مجھے تمہارا پتہ، میں تمہارا پتہ بھول گیا تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے، میں تمہاری بستی میں آیا تھا، میں نے بہت سے دروازے کھلے دیکھے، لیکن مجھے تمہاری تلاش تھی، مجھے تمہارا پتہ یاد نہ تھا، اس لیے میں تمہیں آواز نہ دے سکا۔ پھر آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تمہاری بستی میں آیا تھا، بہت سے دروازے بھی میں نے کھلے دیکھے، مگر مجھے تمہاری تلاش تھی، میں کسی اور کے دروازے پر کیسے جاتا، مجھے تمہارا پتہ یاد نہ تھا، ورنہ میں تمہیں ضرور آواز دیتا۔ پانچویں شعر پر آتے ہیں جو کہ اس غزل کا آخری شعر ہے: مقطع۔ دیکھ کر تشنہ لبی میری، دیکھ کر تشنہ لبی میری، تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، دیکھ کر تشنہ لبی میری، تم میرے پیاسے ہونٹوں کو دیکھ کر تعجب کا اظہار مت کرو، تم میرے پیاسے ہونٹوں کو دیکھ کر تعجب کا اظہار مت کرو، میں خود پیاسا ہوں، پانی کی بوند بوند کے لیے تڑپتا ہوں، مگر جو عشق کے ریگستانوں میں پیاسے پڑے ہیں، ان کو میں نے سمندر کے سمندر ہی سامنے رکھے،
دوبارہ پھر آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے پیاسے ہونٹوں کو دیکھ کر تم تعجب کا اظہار مت کرو۔ خود میں پیاسا ہوں، یہ صحیح ہے، میں پانی کی بوند بوند کے لیے تڑپتا ہوں، لیکن عشق کے ریگستانوں میں، صحراؤں میں جو پیاسے پڑے تھے ان کو میں نے سمندر کے سمندر ہی سامنے رکھے۔ یہ تھا غزل کا آخری شعر۔ امید ہے کہ تمہیں یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ 2-3 بار اس کو پڑھ کر آپ کے جو شک شبہات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی مشکل درپیش آئے تو مجھے لکھیے گا، تو میں یہ ویڈیو دوبارہ آپ کے لیے اپلوڈ کر سکتا ہوں، دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ اگر کہیں پر بھی کوئی دقت ہو، درپیش مشکلات ہو، مجھے لکھیے، میں اس کو دور کروں گا۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔